السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، ایک مختصر آیت ہے سورہ نابہ، پارہ نمبر 30 کے پہلے صفحے پہ ہے۔ پارہ نمبر 30 کا پہلا صفحہ سورہ نابہ، سورہ نابہ پارہ 30 کا پہلا صفحہ، اور جس سورہ کی ابتدا بھی پارہ نمبر 30 سے ہو رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ قیامت کا دن ہوگا، یوم کہتے ہیں دن کو، ینفخ فی الصور، فرشتہ پھونک مارے گا، سور پھونکے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، لوگوں کو گروہ در گروہ، لین قطار کی صورت میں، گروہ در گروہ اللہ کی دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ کی دربار میں سور پھونکے گا فرشتہ، تو پھر کیا ہوگی؟ مخلوق جمع ہو جائے گی بروز محشر اللہ کی دربار میں۔ یہ قرآن کا متن ہے، آیت کا ترجمہ ہے، تفسیر میں عرض کرنے والا ہوں، لیکن اس آیت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، فرشتہ سور پھونکے گا، اسرافیل سور پھونکے گا، تو کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، تو تم لوگوں کو کیا کیا جائے گا؟ گروہ در گروہ اللہ کی دربار میں پیش کر دیا جائے گا، سارے لوگ۔ لیکن کیفیت کیا ہوگی محترم؟ کیسے پیش ہوں گے اللہ کی دربار میں؟ آیت تو یہ کہہ رہی ہے گروہ در گروہ، یعنی آیت کے اندر یہ ہے، اشارہ موجود ہے کہ لین قطاروں کی صورت میں ہوں گے، یعنی ہر آدمی جس کا ایک عمل اچھا ہوگا تو اس کی علیحدہ ایک لین ہوگی، اور اگر کیا ہوگا؟ برا ہوگا تو اس کی بھی ایک لین ہوگی، اسی لین میں جائیں گے۔ جیسے کوئی جرم کا ارتکاب کرے گا اسی لین میں، اپنی لین میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے میرا محترم یہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں، صاحب فیضان الرحمن نے تفسیر فیضان الرحمن میں درج کیا ہے اس آیت کی تفسیر، صاحب مجمع البیان نے بھی اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، وہ تھوڑی سی طویل ہے، لیکن اس کا میں لب لباب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کیسے اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے؟ تو 10 لوگوں کا کوئی حالات ملتے ہیں، 10 قسم کے لوگ، تو فرمایا وہ کچھ لوگ 10 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف عذاب میں گرفتار ہوں گے، شکلیں مختلف ہوں گی، لیکن ان کی اپنی اپنی لین ہوگی ایک۔ تو چغل خور، قیامت کے دن چغلی اٹھانے والے، آپ سمجھتے ہیں کہ 2 مسلمانوں کے اندر، 2 مومنین کے اندر چغلی کر کے انہیں لڑا دینا، یہ کیسے ہوں گے؟ ان کی ایک لین ہوگی، چغل خوروں کی، وہ ساری ایک لین میں کھڑے ہوں گے، ایک لین میں چغلی کرنے والے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن شکلیں کیسے ہوں گی؟ عربی متن کا ترجمہ میں آپ کی عربی میں بیان کروں گا، وقت نکل جائے گا، فقط ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ حدیث نبوی ہے، اس آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ چغل خور بندروں کی شکل میں ہوں گے۔ شکل کیسی ہوگی؟ بندروں والی۔ یہ کون ہوں گے؟ چغلی اٹھانے والے، چغل خور۔ قرآن سورہ حجرات میں قبلہ بڑی مذمت ہوئی ہے، تمسخرہ نہ اڑاؤ، مرد مردوں پہ نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں پہ نہ اڑائیں، تانے نہ دو، غلط القاب کے ساتھ نہ پکارو، بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ قرآن کی آیات ہیں، سورہ حجرات میں 2 آیاتیں اس کے اندر ہیں، وہ میں متن نہیں پڑھنا چاہتا، انشاءاللہ کسی وقت، ٹائم تھوڑا ہے، میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چغل خور بندروں کی شکل میں، حرام کھانے والے، چاہے یتیموں کا مال ہے، چاہے جوئے کی کمائی ہے،
چاہے مساکین سے لوٹا ہوا مال ہے، یا وہ مال جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی یا خمس نہیں دیا گیا، وہ تمہارے اوپر حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب تھی نا، مثلا ایک گندم مڑ جو ہے نا 847 کلو قبلہ نصاب بنتا ہے، اس کا 20واں حصہ ہے، 847 کلو کا 20واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جمع تفریق کر لینا اس کے کتنا حصہ بنتا ہے، تو اس کا 20واں حصہ نکالنا پڑتا ہے گندم میں۔ تو فرمایا یہ جہنم قیامت کا دن ہوگا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کا دن ہوگا، مال متاع، سونا چاندی، یہ سارا جمع کر کے جو رکھ دیتے ہیں، واجبات ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے، تو قیامت کا دن ہوگا جہنم کی آگ سے وہی تمہارا مال گرم کیا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تو گرم کر کے جباہم پیشانی کو داغا جائے گا، یہاں پہ لگایا جائے گا جباہ جنوبہم، جنوب پیشانی کو اور پہلوں کو داغا جائے گا، جباہ جنوبہم وظہورہم، اور پشتوں کو بھی داغا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم جنوبہم وظہورہم، پیشانی کو، پہلوں کو اور پشتوں کو وہی مال جہنم سے آ کر کے یہ لگایا جائے گا، داغا جائے گا۔ ھذا یہ عربی میں آپ اب سمجھتے اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی کہا جائے گا یہ تمہارا وہی مال تھا جسے دنیا میں جمع کر کے انسان نے زندگی صرف کر دی، پسینہ لگا دیا، سارا کچھ کر دیا، حرام اکٹھا کیا، لیکن وہی زحمت بن گیا، جہنم سے آگ سے لال کیا گیا۔ یہ قرآن کا متن ہے، کوئی مسلک والا اعتراض نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں قرآن کا متن پیش کروں، متن جب ہوگا تو کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ترجمہ آیت۔ تو اس لیے فرمایا یہ کیا ہے، حرام مال، حرام کھانے والا، یتیم و مساکین، بیواگان کا حق چھیننے والا، قیامت کا دن کیسے ہوگا، سوروں کی شکل ہوگی، سور کی شکل میں ایک لین ہوگی، پہلی لین بندروں کی ہوگی، یہ کون ہوں گے، چغل خور، دوسری لین ساتھ والی سوروں کی ہوگی، یہ کون ہوں گے قبلہ، حرام کھانے والے، تیسرے فرمایا سود خوروں کی ایک علیحدہ لین ہوگی، حدیث میں ہے اس آیت کے ضمن میں سود لینا حرام ہے، دینا حرام، لکھنا حرام، نوکری حرام، جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے۔ تو فرمایا سود خور جو سود قرآن میں کوئی ہے اس کی حرمت، ہاں، وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، واضح آیت ہے قرآن کی، اس میں کوئی شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث کا کوئی اختلاف، متن قرآن ہے۔ تو فرمایا سود خور جب ہوں گے یہ کیسے، اللہ کے دربار میں بروز محشر الٹے پاؤں لائے جائیں گے، یعنی سے مراد یہ ہے سارے ان کے نیچے پاؤں اوپر، یہ گھسیٹ کر اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے۔ یہ کتنا ہو گئے میرے محترم، 10 بیان کرنے تھے، تو یہ لائن کس کی ہوگی، یہ الٹے پاؤں، یہ سود کھانے والے لوگ۔ نمبر 4 غلط قاضی، غلط فیصلے کر، چاہے ڈیرہ دار ہو، چاہے تھانے دار ہو، چاہے ڈی ایس پی ہو، ایس پی ہو، ڈی پی ہو، جو بھی ہو محکمہ، جج، غیر جج، ڈیرہ دار، ذمہ دار، فیصلے کرنے والے لوگ، قاضی قضاوت کرنے والے، قاضی جس طرح پہلے دور میں ہوتے وہ جج ہوتے تھے، تو آج کل جج ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن جو قاضی ہوں گے نا، غلط فیصلے کرنے والے، ڈیرے دار ہوں، ذمہ دار ہوں، اور پولیس محکمہ، تمام محکمے جو غلط فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے کرنے والے، سفارش کی وجہ سے چاہے غلط فیصلہ ہے یا کوئی دولت پکڑی ہے، اس نے کوئی دولت لی ہے، مال اسے رشوت ملی ہے، اس وجہ سے وہ فیصلہ غلط کرتا ہے، تو یہ کیا ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھیں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی، دونوں آنکھوں سے اندھے اٹھیں گے، یہ ایک لین اندھوں کی ہوگی۔ تو فرمایا نمبر 5 کچھ لوگ ہوں گے جو بہرے ہوں گے، ان کی ایک لین قطار ہوگی، بہرے لوگ ہوں گے، جی قبلہ بہرے کسے کہتے ہیں،
کانوں سے فارغ، کانوں سے ڈورے جسے کہتے ہیں قبلہ، یہ اب کانوں سے بہرے ہوں گے، سننے والے نہ ہوں گے، یہ ان کی ایک لائن قطار ہوگی، ایک لائن میں کھڑے ہوں گے بہرے۔ وہ کون ہوں گے؟ دنیا میں صحیح سننے والے ہوں گے، اٹھیں گے تو بہرے اٹھیں گے۔ یہ ان کی ایک لائن قطار ہوگی جو اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ نمازی پہ ہو میں جیسا نمازی نہیں، ہو مجھ جیسا تہجد گزار نہیں، نیک عمل کیا تو پورا بھنڈورا پھیر دیا پوری دنیا میں، جناب میں نے حج کیا ہے، اتنا حج کیا جناب، میں نے اتنا نمازیں پڑھی جناب، میں نے اتنا زواریاں کی جناب، میں نے فلاں مسجد بنوا دی فلاں جناب، میں نے ایسا کیا، میں تسبیحیں پڑھتا ہوں فلاں فلاں۔ یہ ساری چیزیں ختم، ضائع ہو جاتی ہیں، عمل ضائع ہو جاتا ہے انسان کا اپنے عمل میں۔ تو یہ ان کی لائن قطار ہوگی، یہ بہرے ہوں گے۔ اچھا کتنا قبلہ؟ 5 لائنیں ہو گئیں، چھٹی لائن قطار فرمایا متکبر، قیامت کے دن جو متکبر ہوں گے نا، گنگے ہوں گے، جی گنگے، جی گنگے ہوں گے متکبر۔ متکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علم کی وجہ سے مجھ جیسا عالم کوئی نہیں۔ یہ تکبر کس کا ہے؟ علم کا۔ سجدے کرنے کی وجہ سے مجھ سے سجدہ گزار کوئی نہیں۔ شیطان نے کہا مجھ جیسا بڑا عبادتگار کوئی نہیں، تو تکبر کیا تھا نا۔ تو مجھ جیسا حسین کوئی نہیں، یہ کس کا تکبر ہے؟ حسن کا۔ میری اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، ایک تھانے دار، ایک ایس ایچ او، ایک ڈی پی او، ایک فلاں فلاں فلاں، یہ کس کا تکبر ہے؟ اولاد کی وجہ سے۔ میرے جی 7 مربع، یہ کس چیز کا تکبر ہے؟ زمین کا۔ جناب میرے کیا ہے 100 بھینسیں ہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، یہ کس چیز کا ہے؟ بھینسوں کی وجہ سے تکبر ہے۔ مال، منصب، عہدہ، حسن وغیرہ کی وجہ سے کیسے تڑنا، جیسے اپنے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں سرائکی میں، تڑ جانا، جناب میں بڑا ہوں، فخر محسوس کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، شوخیاں مارنا اور اکڑ کر چلنا۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں نے کئی دفعہ شاید پڑھی، آپ کو سنائی ہے نہیں، کیڑی کی شکل میں، چیونٹی کی شکل میں بروز معاشر یہ نیچے ہوں گے زمین گرم پہ، اور اہل معاشر اپنے پاؤں سے روند رہے ہوں گے، پاؤں مار رہے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی للمتکبرین۔ یہ موضوع میں یہاں بیان کر چکا ہوں۔ تو فرمایا قیامت کے دن انہیں جہنم کے دروازوں سے دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، یہی تمہارا برا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ یہاں رہو، خالدین فیہا استعمال ہوا ہے۔ تو قبلہ یہ 6 ہو گئے۔ ساتویں ایک لائن ہوگی، ساتویں لائن کن لوگوں کی ہوگی؟ بد کردار علماء کی۔ بد کردار علماء لوگوں کو بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، فلاں کرو، آپ پاپڑ بیلتے ہیں جی، لوگوں کو نصیحت، لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرما رہا ہے لوگوں کو تو بڑی بڑی نصیحت کرتے ہو کہ فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو جی، کٹا ذبح کرو جناب اللہ کے راستے میں جی، خود مرغی کے آنڈے بھی نہیں دیتے جی، لوگوں کو بڑی بڑی روزے رکھو آپ، کوئی یہ کیا بد کردار علماء۔ دنیا میں جتنا فساد ہیں مذہبی فسادات، یہ بد کردار علماء کی وجہ سے ہیں۔ اسلام ایک، قرآن ایک، رحمان ایک، اللہ کے نبی خاتم النبیین، فسادات فاسق فاجر بے دین مولوی کی وجہ سے ہیں، عوام کو پتہ نہیں چلتا۔ تو فرمایا بد کردار علماء کی لین قطار ہوگی، جو خود نصیحت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے۔ یہ اچھے، یہ کیسا عذاب ہوگا؟ منہ سے گندی پیپ بہ رہی ہوگی، سر اوپر، پاؤں اوپر، سر نیچے، زبان سے گندی پیپ بہ رہی ہوگی۔ یہ عربی متن میں ہے کہ اہل معاشر التجا کریں، یا اللہ اس عذاب سے تو ہمیں نجات دے، اور جہاں بھیجنا ہمیں بھیج دے، اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ بد کردار مولویوں کی وجہ سے، بد کردار۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بدترین امتی کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کا بدترین امتی؟ فرمایا فاسق فاجر عالم۔ فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین امتی کون ہے؟ سب سے اچھا؟ فرمایا نیک سیرت عالم دین، نیک سیرت عالم دین جیسا کوئی نہیں ہے۔
نیک سیرت عالم جو امن کا پیغام دیتا ہے، اخوت کا پیغام دیتا ہے، اس کا مقام ہے، اس کے پاؤں سے فرشتے پرمس کرتے ہیں، پاؤں سے زمین استغفار کرتی ہے، سمندر میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں نیک سیرت عالم دین کے لیے، اور نیک عالم کی وجہ سے ماں باپ قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ نیک عالم کی یہ فضیلت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، حقیقت ہے دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ کیا انسان کے آخرت کے لیے جو مفاد کی چیز ہے، سب سے فائدہ مند نیک سیرت عالم دین بیٹا اس دنیا میں چھوڑ جانا۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب مریں گے تو گناہ گار، اٹھیں گے تو نیک، کچھ اس کے برعکس ہوں گے، ہاں جو گناہ گار مریں گے اور اٹھیں گے نیک، یہ ایسے لوگوں میں سے ہوں گے جن میں سے ایک کام ان کا یہ ہوگا، ان کا کوئی پیچھے نیک سیرت عالم دین کار خیر کرنے والے اولاد چھوڑ کر جائیں گے، وہ نیکیاں کرتی رہے گی، وہ گناہ گار ماں باپ مرے تو گناہ گار تھے، جب اٹھیں گے تو نیک اٹھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی اولاد، نیک سیرت عالم دین۔ تو حدیث کیا ہوئی؟ بہترین امتی نیک سیرت عالم دین، بدترین امتی فاسق فاجر مولوی۔ یہ دنیا میں ذلیل ترین یہ ہے جو بد کردار عالم ہوں گے۔ تو فرمایا ان سے منہ سے گندی پیپ بہ رہی ہوگی۔ کتنا؟ 10 چیزیں بیان کرنی تھی، 8ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور لین قطار ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کی ایک لین ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کیا، کس جرم میں؟ وہ ہوں گے جو ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمسایوں کو اذیت دیتے ہیں۔ ہمسایہ ہے، ہم دیوار ہے، قریبی ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے مجوسی کیوں نہ ہو، اہل بیت کے غلاموں پر فرض ہے کہ اس طرح کردار سے پیش ہو۔ ایک دن وہ بھی آ کر کہے پتہ نہیں یہ تو اتنا متقی پرہیزگار ہیں، جن ائمہ خدا کو مانتے ہیں ان کی عظمت کیا ہوگی۔ آپ کا کردار دے کر آپ کے ائمہ خدا کے لوگ قصیدے پڑھیں، اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ ہمسایہ مشرک و کافر جو بھی ہو، اذیت ہمسایوں کو اذیت پہنچانے والا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہمسایہ ہو، اسے اذیت پہنچائے گا۔ تو فرمایا یہ اس کے ہاتھ بھی قیامت کے دن کٹے ہوئے ہوں گے، قبلہ پاؤں بھی اس کے کٹے ہوئے ہوں گے۔ تو نمبر 9 2 چیزیں بیان کرنے والی ہیں، تو فرمایا باقی 2 ہیں۔ تو فرمایا ایک قیامت کے دن ایک لین قطار پڑی ہوئی ہوگی، کیا آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ایک لین قطار میں ان کے بدن سے مردار سے زیادہ بدبو آ رہی ہوگی، کتا مرا پڑا ہو نا، ایسے بھی زیادہ بدبو آ رہی ہوگی اس کے بدن سے۔ یا رسول اللہ یہ لین قطار کن لوگوں کی ہوگی؟ کون سا جرم ہوگا؟ فرمایا یہ شہوت پرست زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے زانی، یہ شہوت پرست کی سزا یہی ہے، کیا ہوگی؟ جہنم سے پہلے جانے سے پہلے بدن سے بدبو آ رہی ہوگی۔ آخری چیز عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا قیامت کے دن ایک لین ہوگی جس سے اس کا ایک لباس جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا، ہو بھی گا کس چیز کا؟ لک، تارکول جسے کہتے ہیں، سڑک پہ لک نہیں ڈالتے، یہ اس کا یہ لک نہیں ہوگی، وہ کوئی اور لک ہوگی، یہ اس میں تو کوئی ہوتی ہے جہنم کا عذاب اس سے زیادہ ہی، جہنم کی آگ اس آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو فرمایا وہ تارکول لک کا لباس گرم کیا جائے گا، کس چیز سے؟ جہنم کی ٹھنڈی چیز سے نہیں، جہنم کی آگ سے، ٹھنڈی نہیں ہوگی، جہنم کی آگ سے یہ تارکول کا لباس بنایا جائے گا۔ یہ پہنایا کسے جائے گا؟ غرور کرنے والے، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے، اللہ کے فیصلے کو جھٹلانے والے، آیات کا تمسخرہ کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ کتنا ہوگی لین؟ 10 لین قطاریں۔ تو آپ آیت سن لو، نتیجہ آخری عرض یہی کر رہا ہوں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قیامت کے دن کیا فرشتہ سور پھونکے گا، گروہ در گروہ، اب سمجھ میں آئے گی، گروہ در گروہ لین کی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اچھے لوگوں کی بھی لینیں ہوگی، بڑے بڑے لینیں ہوں گی، اچھے لوگ کی وقت علیحدہ لینیں ہوں گی۔ تو آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم صحیح معنوں میں قرآن اور 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔